نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاموش زبان سے جب تقریر نکلتی ہے، خاموش زبان سے جب تقریر نکلتی ہے، لگتا ہے کہ پیروں سے زنجیر نکلتی ہے۔ صدر ذیوقار ریاست اور عوام کے مابین طے پانے والے معاہدے کو آئین کہتے ہیں۔ روایتی طور پر آئین کی ضرورت دراصل حکومتی اختیارات کو محدود کرنے کے لیے پیش آئی۔ حکومت فرد کی ہو یا کسی گروہ کی، عام طور پر مطلق ہوتی تھی، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہوتی تھی۔ اس بنا پر یہ امکان ہمیشہ موجود رہتا تھا کہ رعایا یا عام آدمی حکومتی جبر کا شکار ہو۔ بادشاہوں نے رعایا پر جو مظالم توڑے وہ انسانی تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ چند سو سال پہلے اہل مغرب کو جب اس کا تجربہ ہوا تو وہاں انسانی حقوق اور آزادی کی آواز اٹھی اور اس بات کو نمایاں کیا گیا کہ حکومتی اختیارات کی حدود متعین ہونی چاہیے اور بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے۔ اسی کے تحت جان لاک اور دوسرے مفکرین نے آئین کا تصور پیش کیا اور اس بات کو نمایاں کیا گیا کہ حقوق و فرائض کے حوالے سے حکومت اور عوام کے مابین کوئی معاہدہ ہونا چاہیے۔ اس سماجی یا عمرانی معاہدے کو ہم علم سیاسیات کی زبان میں آئین کہتے ہیں۔ صدر ذیوقار پاکستان کا آئین اسلام کو ریاست کا مذہب قرار دیتا ہے۔ موجودہ آئین کی تشکیل میں اہل سیاست کے ساتھ اہل مذہب بھی شریک رہے۔ مذہبی جماعتیں اور علماء جو پارلیمان کا حصہ تھے انہوں نے اسے قبول کیا۔ اس لیے آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس آئین پر پوری قوم کا اجماع ہے۔ ہمارے مذہبی رہنما بھی اس کی پاسداری اور اس پر عمل درآمد کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ مذہبی اقلیتیں بھی اسی آئین کے تحت حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں۔ آئین کی پابندی سب کے نزدیک ایک قومی فریضہ ہے۔ ہمارے مذہبی تصورات اس کی پوری طرح تائید کرتے ہیں۔ آئین اور مذہب کی تعلیم میں کوئی تضاد نہیں۔ امن کا پرچم لے کر اٹھو، ہر انسان سے پیار کرو۔ امن کا پرچم لے کر اٹھو، ہر انسان سے پیار کرو۔ اپنا تو منشور ہے جالب، سارے جہاں سے پیار کرو۔ صدر ذیوقار میرا آئین ہی میری آزادی کا ضامن ہے، کیونکہ ہمارے پاس آئین ہی ایسا عمرانی معاہدہ ہے جو سب اکائیوں کو مل جل کر رہنے کے لیے ایک ضابطۂ اخلاق فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کے آئین پر تمام اکائیوں کی نمائندہ شخصیات اور جماعتوں نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ سب نے اس سے اتفاق کیا ہے کہ اگر اس آئین کے مطابق عوام اور اکائیوں کے مسائل کو حل کیا جائے تو وہ اسے قبول کریں گے۔ اس لیے آج آئین ہی وحدت قوم کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ آمریت کا راستہ روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آئین کی پاسداری کی جائے۔ ریاست کے سب شعبے اور ادارے آئین میں متعین کی گئی حدود کا خیال رکھیں اور کوئی اپنی حد سے تجاوز نہ کرے۔ صدر ذیوقار میرا آئین ہی میری آزادی کا ضامن ہے، کیونکہ آئین نے سماج کی دو بنیادی ضروریات کو پورا کیا ہے۔ ایک تو اس نے فرد کے بنیادی حقوق کو محفوظ بنایا ہے۔ اب حکومت یا کسی طاقتور گروہ کو یہ حق حاصل نہیں رہا کہ وہ ایک فرد یا شہری کے بنیادی حقوق پامال کرے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو آئین اس کا دفاع کرتا ہے۔ آئین کے تحت عدلیہ کا شعبہ موجود ہے جو اختیارات کے تجاوز کو روکتا ہے اور ایک شہری کے حقوق کو محفوظ بناتا ہے۔ دوسرا وہ افراد اور گروہوں کے مابین تنازعات کو بھی حل کرتا ہے۔ حد سے تجاوز حکومت یا ریاست ہی نہیں، عام افراد بھی کرتے ہیں۔ سماج میں اگر کوئی فرد طاقتور ہو تو وہ کمزور کے حقوق کو پامال کرتا ہے۔ آئین اس کا راستہ بھی بند کرتا ہے۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا۔ مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔